میں پرسنالٹیز کے پیچھے نہیں جاتا ہوں سر، میں پرسنالٹیز کی پہ یقین نہیں کرتا، میں اللہ کے قانون اللہ پہ اور پاکستان کے آئین پہ اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز پہ یقین کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ ہماری افواج ہو، جو بھی ہیں سب کو، چاہے بیوروکریسی بھی ہو، سول ہو، ملٹری ہو، میں اس میں پرسنالٹیز کے پیچھے نہیں جاتا۔ یہاں پہ سر بدقسمتی سے گورنمنٹ والے عمران خان صاحب کے خلاف بات نہیں سن سکتے، وہاں پہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے مخالف بات نہیں سن سکتے، یہاں پہ عوام کی مہنگائی یا اس کے پیچھے کوئی کسی کو فکر نہیں ہے۔ سوری ٹو سے دیٹ، یہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے پرسنلی ہر ایک پرسنل ہوا ہے اور ایک دوسرے کو انہوں نے بس محاذ پہ مارنا ہے۔ سر یہاں پہ ہم آتے ہیں عوام کے لیے، عوام نے ہمیں بھیجا ہوتا ہے، اور الحمدللہ سر اگر لوڈ شیڈنگ پہ میں نے بات کی ہے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہوتی تھی، ہوتی ہے اور شاید ہوتی رہے گی، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جس وقت بھی کوئی وزیر اٹھ جاتا ہے، اس وقت بھی ہو پچھلا بھی ہو، سر ان کو اس وقت جب ووٹ لینے جاتے ہیں تو اس وقت تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ چوری ہو رہی ہے، چوری ہو، اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے غریبوں چاہے سندھ سے ہو، بلوچستان سے ہو، پنجاب سے ہو، صدرن پنجاب سے ہو، کے پشاور سے ہو، اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ سر بجلی کی چوری ہو رہی ہے۔ تو سر تھوڑا سا وزراء صاحبان کو یہ ذرا دل گردہ بڑا کرنا چاہیے، جب ان سے ووٹ لیتے ہو تو ان کے لیے سوچا بھی کرو پلیز۔ دوسری بات سر یہاں پہ میں سر پی ایس ڈی پی کی بات تو ہوئی، مجھے تو بہت میں نے دیکھا، میں 2-3-4 ضلعوں پہ بہت خوش بھی ہوا۔ میں بھی پشاور سے بلانگ کرتا ہوں، شیر علی خان بھی، ناصر بھی، ارباب عامر صاحب بھی، شوکت مومن صاحب بھی۔ سر میں نے پشاور کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے جو اگر ہاؤسنگ میں کوئی چیز رکھا گیا ہے تو وہ نیب کے دفتروں کے لیے دیا گیا ہے، اور کچھ عوام کے لیے کچھ نہیں دیا گیا، نہ تو گریڈ سٹیشن کے لیے دیا گیا، نہ اپ گریڈیشن کے لیے دیا گیا ہے۔ یہاں پہ تو سر میں جب بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے حقائق پہ بات کرنی ہے سر، یہاں پہ عام آدمی کی بات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ بجٹ، پچھلا بھی بجٹ، سر یہ سپیچز دیکھ لیں، جتنے بھی فائنانس منسٹرز ہیں اس حکومت کے نہیں، عمران خان صاحب کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، سب کی دیکھ لیں، ہر ایک کہتا ہے کہ میں نے، وہ پہلے والا نے تو تباہ کر دیا تھا اور میں اس کو بنا رہا ہوں۔ خدا کی قسم سر میں نے تو یہی دیکھا ہے، اور ہر ایک اپنے کرونیز کو، اپنے جو فائنینسرز ہیں ان کو اوبلائج کرتے ہیں، کسی نے عوام غریب آدمی کو وہ نہیں کیا۔ یہاں پہ مجھے بتائیں سر 1580 روپے کا آپ گھی کا ڈبہ دیتے ہیں، آپ 1240 روپے کی آپ آٹے کا تیلا دیتے ہیں، آپ بجلی اس کا بل 5000 روپے کا آتا ہے، وہ آپ مجھے بتائیں سر اس میں گزارا، میں یہاں پہ ایک آدمی کی بات کرتا ہوں یا نوکر پیشہ بندے کا میں وہ بات کرتا ہوں سر، دوائیاں سر ڈبل ہو گئی ہیں، 2000 یا 3000 روپے اس کے بچوں کی خالی اگر دوائی وہ کرے، بیگم کا خرچہ الگ ہے، وہ تو ہم چلو 2-3 ہزار وہ تو اس کی مرضی ہے جو جتنے جیب سے نکال لے۔ بجلی کا بل سر 5000 سے کم نہیں آتا، سکول فیس 2000 سر، مسلینیس اور وہ اس طرف اگر آپ کرتے ہیں تو 3000۔ چینی سر کم از کم 8-10 کلو لگتا ہے ایک غریب آدمی کا مہینے کا، مجھے بتائیں سر وہ کہاں سے پورا کرے گا جب اس کی سیلری 15 سے 20 ہزار روپے ہوگی؟ نہیں پورا کر سکتا سر۔ اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں یہ جب بات کہتا ہوں تو عامر ڈوگر صاحب بھی کہیں گے یہ تو پی ٹی آئی والا نہیں ہے، یہ تو مخالف اپوزیشن والا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے۔ میں اپوزیشن کا نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں، لیکن میں نے آئینہ اگر کوئی غلط کام کرے گا خدا کی قسم میں اس کو سکھاؤں گا، میں اس کو سمجھاؤں گا۔ مہنگائی اگر آئے گی بالکل اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ بجلی مہنگی سر، آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ، آپ کے ایکسپورٹ کیسے وہ ہوں گے جب آپ اپنے انڈسٹریز کو
یا اپنے لوگوں کو مہنگی بجلی دیں گے؟ جب آپ کا ڈیزل مہنگا ہوگا، جب آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں کیسے سر کوئی بندہ سروائیو کر سکتا ہے؟ کوئی اکانومی اس کو ریوائیو ہو سکتی ہے؟ نہیں سر. یو ول بی آلویز، آپ ڈیپینڈ کریں گے IMF پہ، آپ قرضے لیتے رہیں گے اور آپ نے یہ کچکول ہر وقت پکڑا ہوگا. تو اس لیے مہربانی فرما کر اگر آپ نے وہ کرنا ہے غریب، یہ احساس پروگرام سر آپ نے لوگوں کو احساس پروگرام تو بنایا، میں کہتا ہوں اس کے بجائے بجلی سستی کر لیتے، ڈیزل سستا کر لیتے، یہ کوئی غریب آدمی کو جس سے فائدہ ہو، بیکاری لوگوں کو نہ بنائیں. بدقسمتی سے یہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو بیکاری بنایا جا رہا ہے. ان کو ریلیف دیں، ان کو دوائیاں سستی کریں. سر اسی طرح کرپشن کی بات ہوتی ہے. سر میں نے آئے جوائنٹ عمران خان بیکاز انہوں نے کہا تھا کہ میں کرپٹ اور کرپشن کے خلاف ہوں گا. میں نے اسی لیے وہ کیا. میں نے یہاں پہ جب مہنگائی کے خلاف پہلے تقریر کی تو میرے پیچھے بھی نیب کو بھجوا دیا گیا، لیکن الحمدللہ کیونکہ میرے ساتھ جو بھی ہے آباء و اجداد اور 200-300 سال سے جو بھی آ رہا ہے وہی ہے، تو ان کی جب کوئی وہ نہیں ہوا، مین ہینڈلنگ نہیں کر سکے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا تقریر میں گزارا کیا کریں. تو سر میں نے ابھی ٹھہرے 6 گھنٹے 10 گھنٹے انتظار کیا. میں اگر کوئی آئینہ دکھانا گناہ ہے، میں تو اپوزیشن کو میں کہتا ہوں سر سنیں، سب کا ممبرز کا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے، وہ ٹائم سب کو دیتے ہیں. پلیز وائنڈ اپ کیجئے. سر میری عرض سن لیں. کرپشن کی بات ہو رہی ہے. سر کرپشن اگر کسی نے بھی کیا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، ایک سنگل اس پہ نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک وہ کریں. بالکل آپ کریں، آپ پکڑیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اس میں آ جائیں، بلیک میلنگ میں آ جائیں اور آپ چھوڑ دیں. میں کسی گروپ سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، میں پاکستانی ہوں. میں پاکستانی ہوں، بالکل PTI کے ٹکٹ سے میں ہوا ہوں، لیکن جس وقت میں نے حلف لیا میں نے اس میں پارٹی کا ذکر نہیں ہوا تھا، اس میں پاکستان اور پاکستان کی آئین کو فالو کرنے کا وہ کیا گیا تھا. تو اس لیے میں اس کو فالو کرتا ہوں، پاکستان اور پاکستان کے آئین کو. سر انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری کروں گا. سر یہاں پہ میں کہتے ہیں کہ غربت آ گئی ہے، مہنگائی ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ گورنمنٹ یعنی جو زمینیں، حکومت کی زمینیں شہیدوں کو ملنی چاہیے تھی؟ شہادت جو شہید ہو جاتا ہے، جو میرا فوجی بیٹا یا پولیس والا یا میرا کوئی اور بیٹا شہید ہو جاتا ہے، اس کو زمینیں نہیں دی جاتی، لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے. تو مہربانی فرما کر میری سجیشن یہ ہوگی جو زمینیں ہیں گورنمنٹ کی لینڈز، وہ جو غریب شہید ہیں ان کو ملے اور کسی کو نہ ملے، کیونکہ ہمارا ملک اب اس کے وہ نہیں ہے، طاقت اس میں نہیں ہے کہ وہ کریں. سر پشاور KPK انسرجنسی کی یہاں پہ بات ہوتی ہے. سب سے زیادہ سر ہمارا اور ریجنل اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں جو بھی آپ پالیسیز وہ کر لیں، سب سے زیادہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور ہم نے تو پشاور میں تو ہم نے روزانہ ایسے دن بھی آئے تھے کہ ہم نے 150 اور 70 اور 80 لوگ ایک دن میں شہید ہوتے تھے. لیکن تھینکس ٹو دا پاکستان آرمی الحمدللہ وہ جب انہوں نے ضرب عضب کیا اور وہ کیا تو اس وقت انہوں نے اسٹریٹجی جب بنائی تو وہ کلیئر ہو گیا تھا. تو اس پہ کم از کم میں کہتا ہوں کسی اور کو کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کریڈٹ گوز ٹو دا پاکستان آرمی اینڈ دا پیپل آف پاکستان، نو بڈی ایلس. سر نور عالم خان، سر میں بس آخر سر نور عالم خان آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے. سر میں سی پیک پہ بھی ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ میرا گلہ ہے اپوزیشن سے، سر بھی اپوزیشن سے بھی اور پریزنٹ گورنمنٹ سے بھی. آپ اپنے پوائنٹس اپنے ساتھی کو لکھوا دیں. خود کرنا چاہتا ہوں میں نے وہ آج آپ ویسے ہی موڈ ایک بھائی نے ایسے خراب کر دیا کہ ہر چیز تقریر وقریر کی، اللہ خیر کرے. سر یہاں پہ اپوزیشن کے ایک منسٹر صاحب جو اس وقت سی پیک کے وہ تھے، سر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سی پیک میں یہ کیا. بالکل آپ نے کیا، لیکن سر
जब आप, मैं कहता हूं, जब आप ओथ लेते हैं तो यू टेक an oath as a member National Assembly of Pakistan, not for one province, not for one city. और आप अगर सीपैक की प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो वो सर सारे खाली एक कुछ ही एरिया में हैं सर। पेशावर में कोई भी कुछ नहीं हुआ, वहां पे ये जो इस वक्त मेरा तो गिला दो चीजों पे है कि आपने सीपैक में जो ऑरेंज ट्रेन बनाई, दैट वाज नॉट लीगल सर, क्योंकि वो हक सदरन पंजाब का था, वो आप लोगों ने या वो उसमें गया आपने। अगर यहां पे सर एक जो शुक्रिया नूर आलम सर खान सुनिए, साहब, शुक्रिया नूर आलम खान साहब जी। एक मिनट सर, साहिवाल में अगर आपने वो प्रोजेक्ट खोला और उसके लिए आपने देखे कोयले का, वो आपको फिजिबल होता अगर आप सिंध में करते या आप गवादर में करते, क्योंकि वो उसके करीब है। आपने सर यहाँ पे साहिवाल में लगाया, वो जरी जमीन थी, उससे एटमॉस्फेयर भी खराब होगा, वो मौसम भी, और आप उसके लिए वहां से लाते हैं कोयला साउथ अफ्रीका से। तो सर ऐसी चीजें जो हैं जो मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती, वो नहीं करनी चाहिए और उस पर सोचना चाहिए। मैं सर फिर भी कहता हूं, आज फिर कहता हूं कि जरा इस बजट में गरीब के लिए सोचें, बिजली को सस्ता करें, जरा आप आटे घी इसको वो करें। और सर ये जो आखिर में मुझे वो हो रहा है कि पुलिस, यहाँ के पुलिस हो या जो पर्सनल जो यहाँ पे काम करते हैं सर, आपको पता है सर इनको अलाउंसेस नहीं मिलते, इनको आप सैलरीज 10% पे कुछ भी नहीं होता, खुदा की कसम इनका गुजारा नहीं होता सर। कहां से ये वो गुजारा करेंगे? बहुत शुक्रिया नूर आलम खान साहब, बड़ी मेहरबानी। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।